اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آپ کی قوم کا پہلے ہم نے پڑھا پچھلے اسباق میں، حضرت نوح علیہ السلام کی بات اور ان کی قوم کی تباہی، بربادی، عذاب اللہ کا، جنہوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا۔ اور اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی بات ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، جو ہود علیہ السلام کی قوم ان کے آباء و اجداد کے نام پہ تھی، قوم عاد کی طرف اخاہم ہودن، ان کے بھائی ہود، کون سے؟ قومی بھائی، ان کی قوم سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی قوم سے پیدا کیا، کیوں؟ اس قوم میں اس نے وہ زندگی گزاری ہوتی ہے جس سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے انسان ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہر نبی کے بارے میں کہ آپ ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے اس قوم کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اللہ کی توحید کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، تو سارے لوگ ناراض ہو گئے، سارے خلاف ہو گئے۔ اللہ کی توحید سے زیادہ وہ جن بتوں پہ، جن ہستیوں پہ تکیہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہمیں نجات دلوائیں گے اور ہمارے لیے یہ باعث برکت ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، ان کو وہ چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے، حالانکہ نعمتیں ساری اللہ رب العزت عطا فرما رہے تھے۔ اور قوم عاد کی طرف انہی میں سے ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ قالا، کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ایک، اور باقی ساری کائنات کی ہر چیز مخلوق اللہ کی اور اللہ کا غیر، اس میں سے کسی کے اندر معبود کی صفت نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کا یہی پیغام ہوا ہے۔ ان کا علاقہ یمن کے علاقے اور آکاف کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں پیدا کی جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں، سب سے طاقتور ترین قوم یہ تھی، جسمانی لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی، زرعی ترقی کے حساب سے، صنعت و حرفت، ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو بہت مال و دولت کا جو عروج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی جبار طاقتور قوموں کو بھی ایسے تنکے کی طرح عذاب آ گیا، اور وہ تنکے کی طرح جو ہے وہ مسلے گئے اور ختم ہو گئے۔ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی ہے، نہ مالی حیثیت ہے، نہ جانی حیثیت ہے، نہ کوئی قبائلی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان انتم مفترون، یہ تم جو کچھ بھی باتیں کرتے ہو، اللہ کی شریک بناتے ہو، یہ اللہ کے اوپر تم افترا باندھتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی حکم نہیں دیا، یہ اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو ہدایت کا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کوئی مزدوری، کوئی اجر، اس کا بدلہ میں تم سے نہیں لینا چاہتا، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، یہ تقریباً ہر نبی نے یہ بات کی ہے کہ کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دنیا دار ہیں کہ نبوت کا اعلان اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ ایسا ثابت کر سکیں کہ ہماری دولت کو بٹور سکیں، ہمارے اقتدار سے لگ کر کے خود اقتدار پہ قبضہ کر لیں۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ اپنے انبیاء سے کہلاتا ہے کہ آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف ایک اللہ کو مان لیں، دین کو مان لیں، مجھے اللہ کا رسول مان لیں، کیونکہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ ان اجریہ الا اللہ الذی فطرنی، میرا اجر ضرور ہے، میرا بدلہ ضرور ہے، مگر اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا رازق بھی وہی ہے۔ میں آپ سے کوئی اجر نہیں لینا چاہتا، میں تو تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں۔ جس کا کام کیا جاتا ہے اجر اجرت اسی سے ملتی ہے۔
تو دعوت کا کام، دین کا کام اللہ کے لیے خالص کیا جاتا ہے، اس کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے، کیونکہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اگر ایک مثال سمجھنے کے لیے کریں کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں سے پیسے نہیں لیتا، وہ تنخواہ کس سے لیتا ہے؟ اپنی حکومت سے، گورنمنٹ سے لیتا ہے۔ اگر وہ لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دے تو یہ بددیانتی کہلاتی ہے۔ تو یہاں ایک صرف سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ انبیاء کو بھی لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے اللہ سے چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ اس کا بہترین اجر دیتا ہے جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، پھر بھی تم سوچتے نہیں ہو؟ اتنی آسان سی بات ہے کہ یہ بت تمہیں کچھ بھی نہیں دے رہے، اللہ تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، پھر بھی تم دنیا سے اور ان بتوں سے اور مخلوق سے توقع رکھتے ہو اور اللہ سے پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو۔ اتنی بھی تمہیں عقل نہیں ہے، اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم استغفار کرو، توبہ کرو اپنے رب کے ہاں، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وہ پھر اور اپنے پلٹ کر آؤ، یعنی اپنے جو گناہ کیے ہیں ان سے اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اور اگر غلطی جب بھی ہو جائے پلٹ بار بار اپنے رب کے حضور توبہ کرو، الیہ، اس ذات کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا لگاتار، موسم کے مطابق، ضرورت کے مطابق وہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور مزید اضافہ کرے گا تمہاری طاقت میں، اِلَىٰ قُوَّةٍ، جو تمہیں پہلے قوت ملی ہوئی ہے، جو تمہارے اندر طاقت موجود ہے، یعنی جسمانی قوت بھی عطا کرے گا اور اس کے بعد تمہیں روحانی قوت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات تمہیں جسمانی روحانی قوتیں عطا کرے گی اور اضافہ کرے گی، بیٹوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو اللہ کی اس بات سے، نبی کی اس بات سے، اس توحید سے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے نہ پھرو اللہ کے مجرم بن کر۔ اللہ کے مجرم بن کر اس دنیا میں زندگی نہ گزارو۔ تم نے اگر زندگی گزارنی ہے یہاں پہ تو تم گزارو انسان جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں ان کی زندگی، ان کی طرح زندگی گزارو، مجرموں کی والی زندگی نہ تم گزارو۔ قالو، کہا، قوم نے جواب دی ساری بات سن کے، یا ہودو، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا، نہیں لائے آپ ہمارے پاس، ببیناتن، کوئی واضح دلیل، کوئی علمی بات، کوئی بات نہیں، آپ ہماری طرح، جیسے ہر نبی کو کہا جاتا ہے انسان ہے، لیکن کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم مانیں آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی علم، کچھ واضح آپ نے بات نہیں کی۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے، ہم تارک ہوتا ہے چھوڑ دینا، جیسے ترک دنیا کو چھوڑ دینا، ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے، ہم نہیں ہیں ترک کرنے والے، آلہاتنا، اپنے ان معبودوں کو، اپنے ان حاجت رواؤں کو، ان بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قولے کا، جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات سن کے ہم اپنے بتوں سے، اپنے معبودوں سے، جو ہمارے حاجت روا ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ کی یہ بات سن کے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم نہیں ہیں ایمان لانے والے، آپ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو ہم اللہ کا نبی ماننے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، اور اللہ کی توحید کو بھی اس طرح نہیں مانیں گے جیسے آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے جو شریک ہیں یہ ایسے ہی ہم ان کو مانتے رہیں گے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔